مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ یہی تو وہ گروہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جس گروہ پر رب کی طرف سے صلوات ہے، رب کی طرف سے رحمت ہے، رب کی طرف سے مدد ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے، رب نے سند جاری فرما دی ہے کہ ایسا کام کرنے والا، ایسی آزمائشوں میں پورا اترنے والا، استقامت کا مظاہرہ کرنے والا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ رب نے اپنی بارگاہ سے جاری کر کے قرآن مجید میں داخل کر دیے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ فرمایا اولئک ھم المہتدون، میں رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ ساری کائنات میں ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے حضرات محترم، قرآن تو اترا پہلے، واقعہ کربلا ہوا بعد میں، قرآن تو پہلے مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا۔ میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 61 سال بعد اور حضور نبی کریم کے وصال کے 51 سال بعد، 51 سال بعد، حضور کے وصال کے 51 سال بعد یہ واقعہ کربلا ہوا۔ لیکن حضرات محترم، میں جب قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں، یہ اولئک کا اس میں اشارہ ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ، انگریزی میں کہتے ہیں دوز، دوز کا ترجمہ ہے عربی کے اندر اولئک۔ یا اللہ، یہ اس میں اشارہ مشار علیہ کون لوگ ہیں؟ حضرات محترم، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے علماء مفسرین میں اختلاف ہوتا، کوئی کہتا فلاں ہے، کوئی کہتا فلاں ہے، لیکن واقعہ کربلا نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن پہلے اترا، کربلا بعد میں ہوا، لیکن بعد میں قرآن کی تفسیر کرنے والا امام علی مقام امام حسین نے یہ تصویر پیش کر دی، یہ تفسیر پیش کر دی کہ ہر مصیبت میں صبر کرنے والا۔ حضرات محترم، دنیا کے لوگ ہجرتیں کرتے ہیں، انبیاء نے بھی ہجرتیں کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی ہجرت کی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ہجرت کی، ہمارے پیغمبر اکرم نے بھی ہجرت کی۔ ہر ہجرت کرنے والا اپنے ساتھیوں کو ظلم و ستم اور استبداد سے بچانے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے امن کی طرف ہجرت کی۔ لیکن امام علی مقام امام حسین جس وقت مکہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ چھوڑ رہے تھے، اس وقت نبیوں کے امام کے جانے کے بعد، مولا علی کی شہادت کے بعد، امام حسن کی شہادت کے بعد، اس دھرتی پر میرے نبی کا اگر کوئی وارث تھا تو وہ امام حسین تھے، مسجد نبوی کے امام ہیں، وہ اس گدی نشین کے سجادہ نشین ہے، وہ گدی جو نبیوں کی گدی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کے امام کی جو گدی ہے اس کے جانشین ہے، مدینے کے اندر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور جمعے ادا کروا رہے ہیں اور خطبے دے رہے ہیں، مسجد نبوی کو آباد کیا ہوا ہے۔ مدینے کا ایک ایک بندہ اپنی جان امام علی مقام پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، حجاز مقدس کا ایک ایک بندہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ لیکن امام علی مقام نے ثابت کیا کہ جن دنوں میں مسلمان حج پڑھنے مکے آ رہے تھے، ان دنوں حج کا رکھوالا، بلکہ کعبے کا رکھوالا، بلکہ دین کا رکھوالا، بلکہ معین الدین چشتی اجمیری کی زبان میں بنائے لا الہ است حسین، شان رکھنے والا حسین، حج کے دنوں میں کعبہ چھوڑ کر، حج چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، امن سے قتل گاہ کی طرف، امن سے ذبح گاہ کی طرف، میدان کرب و بلا کی طرف ہجرت فرما رہا ہے۔
امام علی مقام کی ہجرت بھی اس کا انداز بھی نرالا ہے۔ اور حضرات محترم میدان کرب و بلا میں پھر ہر امتحان دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تصور کرو آج جناب یہ ویگنوں کا دور ہے، ہوائی جہازوں کا دور ہے، آپ کے بچے ساتھ ہوں، بیوی ساتھ ہو، چھوٹیاں بچیاں اور چھوٹے بچے 6 ماہ کے شیرخوار بھی ساتھ ہوں، اور اونٹوں کا سفر اور گھوڑوں کا سفر اور ساری رات کا جگراتے اور دن کی تھکاوٹ، یہ طے کرتا ہوا وطن سے بے وطن ہو کر جب وطن کا تاجور مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف آیا، حضرات محترم تو امتحان میرے امام کا شروع ہو گیا تھا۔ پھر سفر کا امتحان، سفر کی تھکاوٹیں، پھر ہر قسم کا امتحان، پھر 7 محرم کو بھوک اور پیاس کا امتحان، پھر جتنے آوان و انصار تھے ایک ایک کر کے سب نے اپنی جانیں آپ پر قربان کی۔ 10 محرم کے دن کو امام علی مقام ایک ایک بندے کی لاش اٹھا کے خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ لا رہے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں 70 لاشیں گر رہی ہیں، اور ایک امام حسین ایک ایک لاش کو اٹھا کے خیموں کے پاس لا رہے ہیں۔ کتنا حوصلہ ہے میرے امام کا۔ حضرات محترم جس طرح کہ میں گزشتہ جمعوں سے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ جو 72 تھے، 72 ان 72 میں 18 بندے تو آل رسول کے تھے، باقی جتنے تھے وہ جانثار تھے، وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی۔ انہوں نے اپنی جانیں آل رسول کے قدموں پہ سب سے پہلے نچھاور کی۔ ان کے بعد آل رسول کا جب موقع آیا پھر امام مسلم کے فرزندوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ان کے بعد حضرت عقیل کے بیٹے آئے، ایک ایک کر کے امام علی مقام کے قدموں پہ نچھاور ہوتے گئے۔ حضرت عقیل کے بعد حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا کے بیٹے آئے، حضرت محترم جعفر بن علی نے شہادت پیش کی۔ اس کے بعد ابو بکر بن علی شہید ہوئے، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی شہید ہوئے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر کے نام پہ میرے علی کا بیٹا ہے، عمر کے نام پہ میرے علی کا بیٹا ہے، بیٹے علی کے ہیں۔ نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت میں مولا علی نے ان کے نام اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے ہیں۔ ان کی شہادتوں کے بعد حضرت امام حسن مجتبی ان کا بیٹا حاضر خدمت ہوتا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت قاسم بن حسن پچھلے سے پچھلے جمعے پہ ان کی شہادت پیش کی۔ آپ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ قاسم بن حسن کے بعد عبداللہ بن حسن وہ بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب قاسم کی حضرت امام حسن کی اولاد ان میں سے حضرت ابو بکر بن حسن اور حضرت عثمان بن حسن وہ بھی شہادت اختیار کرتے ہیں، امام علی مقام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ وہ علی کے بیٹے تھے، یہ حسن کے بیٹے ہیں، بیٹے حسن کے ہیں، نام صحابہ کے نام پہ ہیں۔ جب یہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے، اب وہ مرحلہ درپیش ہے کہ پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ 70 آوان و انصار کے قربان ہونے کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک لرزہ خیز منظر اور تڑپا دینے والا منظر سامنے ہے۔ یہ منظر کون سا ہے؟ 70 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 70 بندے قربان ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ گلے باغ مصطفیٰ، نور دیدہ مرتضیٰ، جانے چمنے حسن مجتبیٰ، باپ کی ضعیفی کا سہارا، تمام گھر بھر کی آنکھ کا تارا، اہل نبوت کا جگمگاتا چراغ، ہم شکل پیمبر حضرت علی اکبر۔ 18 سال عمر ہے، بیٹا ہے امام علی مقام امام حسین کا، حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کیا ابا جان مجھے بھی اپنے قدموں پہ نچھاور ہونے کی اجازت عطا فرما دو۔ اے میرے بیٹے، تو نے تو ابھی اپنی جوانی بھی نہیں دیکھی، تیری داڑھی ابھی آ رہی ہے، تیری 18 سال عمر ہے میرے بیٹے، تیرے یہ دشمن نہیں، یہ میرے دشمن ہیں، یہ یزیدی لشکر والے میرے خون کے پیاسے ہیں، تم نہ جاؤ، تیری جگہ میں جاتا ہوں۔ لیکن بیٹا عرض کرتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا
میرا چاچا میرا تایا امام حسن مجتبی بھی ہوں گے، میرے دادا مولا کائنات مولا علی المرتضی بھی ہوں گے، میری دادی فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی۔ وہ پوچھیں گی اے میرے بیٹے 18 سال تمہاری عمر تھی، تمہارے ہوتے ہوئے تیرا بوڑھا باپ یزیدیوں کی تلواروں کا نشانہ کیسے بن گیا؟ اے ابا جان آپ سے پہلے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ اکبر کی یہ عرض ہے کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو۔ بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے جانے کی دلا دو۔ کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ کتنا کڑا امتحان ہے، کتنا سخت وقت ہے۔ حضرات محترم ذرا تصور فرمائیں میرے امام علی مقام پر، وہ امام جو وطن سے بے وطن غریب الوطن ہے، صحرا کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، چھوٹی بچیاں اور بیویاں ساتھ ہیں، اور ایک ایک کر کے ایک لاش اٹھا کے ایک اکیلا تن تنہا میرا امام لاشیں ڈھونے والا، ڈھو کے لاشیں۔ میرے حسین کے صبر کا پہاڑ دیکھو، امام علی مقام نے کس حوصلے سے اپنے نوجوان بیٹے جو کہ ہاتھ جوڑ کے شہادت کی اجازت مانگ رہا ہے، اس کو کیسے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی شوق شہادت ہے، لیکن بوڑھے باپ کے جذبوں کو تو دیکھ، لیکن میں اللہ کے ہر حکم پر صابر و شاکر ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین مجھ حسین کو یہ امتحان دینا چاہتا ہے، اس میں اس کی رضا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اے میرے بیٹے میں نے بھی اپنی چھاتی کو مضبوط کر لیا ہے، میں دیکھتا ہوں آزمائش کی سل کتنی وزنی ہے، آ میرے قریب میں تمہیں تیار کروں۔ 18 سالہ بیٹے کو امام علی مقام ذبحگاہ کی طرف جانے کے لیے خود تیاری کروا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تلوار عطا فرمائی، حسن مجتبی کا پٹکا ان کو دیا، انہوں نے اپنے کمر میں کس لیا اور اس میں نیزے ڈال لیے، اور زرہ باندھ لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور امام علی مقام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالکا یہ 18 سالہ بیٹا بھی تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے آئے، سامنے آ کے کہا او یزیدیو، آل رسول کے خون کے پیاسے بن گئے ہو، کلمہ بھی اس نبی کا پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی اس مصطفیٰ کا پڑھتے ہو، اور اسی مصطفیٰ کی آل کے خون کے پیاسے بن گئے ہو۔ ادھر خیمے کے اندر اوٹ سے حضرت علی اکبر کی والدہ ماجدہ حضرت ام رباب آپ دیکھ رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں مالکہ میرے بیٹے کو صبر اور استقامت عطا فرما، داغ اولاد آہ نہیں اٹھایا جاتا، داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گنوایا جاتا، درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا، اور ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی
अम्मा की ज़िंदगी का सहारा था। 18 साल अली अकबर खेमे की ओर से देख रही हैं और अर्ज़ कर रही हैं, मालिका उधर रो रही हैं, उधर अर्ज़ कर रही हैं कि मुझ गरीब नहीं किए ये 18 साल कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। माँ के रोने की जो कानों में सदा आती थी, टुकड़े होता था जिगर छाती फटी जाती थी। अली अकबर मेरी मेहनत की तरफ ध्यान करो, अम्मा वारी मेरी बस्ती को न वीरान करो। फरमाया बेटा मुंह में रख लो और इसको घुमाओ मुंह के अंदर। जब अंगूठी मुंह के अंदर घूमेगी, अंदर दहन के साथ लगेगी, तो जो गोश्त में थोड़ी बहुत नमी रह गई है वो थूक बन के तेरे हलक को तर कर देगी। मेरे पास यही इलाज है। अंगूठी मुंह में रख के हजरत अली अकबर फिर यजीदियों के सामने आ गए। जब सामने आके ललकारा, अमर बिन साद कहता है, ओ लश्करियो तुम सारे ही बड़े डरपोक हो। एक नौजवान है 18 साल, वो सबको जहन्नम रसीद कर चुका है। चुने हुए हमारे पहलवान उनको जहन्नम हासिल कर चुका है। कौन है जो इसका मुकाबला करे? लेकिन लश्कर में सांप सूंघ गया। क्यों? कलमा पढ़ने वाले थे, सामने शक्ल मुस्तफ़ा वाली थी। हिम्मत कौन करता? फिर अमर बिन साद कहता है कि ए तारक बिन शीस, मेरा वादा है मैं इब्ने ज़ियाद की वसातत से यजीद के दरबार में सिफारिश करके तुझे मूसल की गवर्नरी लेकर दूंगा। इस 18 साल अली अकबर का इलाज तुम करो, इसके मुकाबले में तुम जाओ। तारक बिन शीस ने कहा कि तुम अपने वादे से फिरना नहीं, ऐसा ना हो कि मैं जहन्नम भी हासिल कर लूँ इसको शहीद करके और तू भी अपने वादे से मुकर जाए। उसने कहा कि मेरा वादा है कि मैं तुम्हें मूसल की गवर्नरी लेकर दूंगा, पूरा सूबा तुम्हें दे दूंगा, इस अली अकबर का मुकाबला करो। तारक बिन शीस कहता है इसको तो मेरा बड़ा बेटा ही काफ़ी है। उसने अपने बड़े बेटे को हुक्म दिया। उमर बिन तारक लल करता हुआ सामने आया। आपने आते ही उसका वार अपनी ढाल पे रोका और अली के बेटे की तलवार जोर से बिजली की तरह चमकी और उसका सर तन से जुदा कर दिया। जब बाप ने नौजवान बेटे को तड़पता हुआ देखा, गुस्से और तैश के आलम में बिफरता हुआ आगे आया। जैसे चीते के मुंह को खून लगा होता है वो बिफर जाता है, ऐसे बिफरता हुआ आगे आया। कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। आप इस हमले के लिए तैयार थे। जब वो आया उसने आते ही तलवार का वार किया। आपने सिर झुका के उसका वार बचाते ही फौरन अपनी तलवार का वार उसकी गर्दन पे किया। सर उड़ के गेंद की तरह लुढ़कता चला गया। उसका छोटा बेटा तला बिन तारक गुस्से से आगे आया, उसको भी आपने वासल जहन्नम किया। जब ये बाप बेटे सारे जहन्नम वासल हो गए, अमर बिन साद ललकार के कहता है, मिस्रा तुम बड़े मशहूर हो नेज़े के हमले में, तुम अली अकबर का मुकाबला करो। मिस्रा अपना नेज़ा लेते हुए हजरत अली अकबर की तरफ आया। आप हमले के लिए तैयार थे। जब उसने नेज़े से वार किया, हजरत अली अकबर ने नेज़े को अपनी तलवार इस जोर से मारी कि नेज़े की अन्नी आगे से टूट के गिर गई। सिर्फ खाली बांस उसके हाथ में रह गया। उसने गुस्से से बांस फेंक दिया। अभी बांस का फेंकना था, हजरत अली अकबर ने तलवार चलाई, उसके सीने पे वार किया, उसको दो टुकड़े कर दिया। हजरत मोहतरम और अमर बिन साद ललकार के कहता है, ए कूफियो इस पे यकबार की हमला करो। ए मोकम बिन तुफैल बिन नोफल, नोफल का बेटा तुफैल, तुफैल का बेटा मोकम, उसको हुक्म दिया कि 1200 सवार ले लो और इस एक तन तनहा अली अकबर का मुकाबला करो। 1200 सवार लेकर मोकम बिन तुफैल बिन नोफल अली अकबर के इस शेर को चीरने के लिए चारों तरफ से घेराव कर गए। और हजरत मोहतरम करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर, दुनिया से इंतकाल हुआ नूरे ऐन का, हंगामे जोहर था के लुटा घर हुसैन का। जब
امام علی مقام کو آواز دی، آپ خیمے سے دوڑتے ہوئے گئے، حضرت علی اکبر کو اٹھایا، آپ کے چہرے سے گرد کو صاف کیا، سینہ اپنے سینے سے ملایا، سارے دن کا تھکا ہوا حسین لاشیں ڈھو ڈھو کے اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کی لاش کا سینہ اپنے سینے پہ رکھا اور قدموں کو گھسیٹتے ہوئے خیمے کی طرف جب لائے، حضرت بی بی زینب کو پتہ چلا میرے لاڈلے میرے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کے علی اکبر کے بال چونکہ شانوں تک تھے تو حضرت بی بی زینب دوڑی ہوئی آئیں، حضرت علی اکبر کی لاش پہ گریں اور فرماتی ہیں میرے لمبے گیسوؤں والے کدھر ہے تو، ہائے ہائے میری غریبی کے سہارے کدھر ہے تو، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کی لاش رکھ کے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی مولا میرا سلام ہو میرے دادے ابراہیم کو، پر مولا میرے دادے ابراہیم نے اپنے نوجوان بیٹے اسماعیل کو تیرے رستے میں قربان کر دیا تھا، اب میں حسین میں نے آنکھوں پہ پٹی کوئی نہیں باندھی، اپنا 18 سالہ بیٹا علی اکبر آنکھیں کھول کر دن کی روشنی میں حسین تیرے حوالے کرتا ہے، اے میرے مالکا حسین کی اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرات محترم حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین، اور نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا۔